الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جاں بجا ارض و سماوات کی تخلیق کا اور اسی طرح اختلاف لیل و نہار کا ذکر فرمایا ہے، جس سے مطلوب اور مقصود طبیعات کی تحقیق نہیں بلکہ توحید ثانی اور وجود ثانی کو ثابت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ وزیناها، اور کس خوبصورت انداز میں ہم نے اس کو مزین کیا۔ وما لها من فروج، اور اس میں نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شگاف۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں گاڑ دیا ہم نے پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں۔ تبصرۃ و ذکرہ، یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک ارض و سماوات کی تخلیق میں، ارض و سماوات کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف لیل و نہار میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنی صنعت کو ذکر فرمایا اور بتایا کہ کس طرح ہم نے آسمان کو کھڑا کیا ہے بغیر ستون کے، اور دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کا اور چاند کا نظام چلایا، اس میں انسانوں کے فائدے کے لیے پانی کا نظام چلایا، ہواؤں کا نظام چلایا، بادلوں کا نظام چلایا، زمین سے خوشنما چیزیں اگائیں۔ جب پوری صنعت کو ذکر فرما دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کل انسانیت کو چیلنج فرماتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں، فرجع البصر هل تری من فطور، اب ذرا نگاہ اٹھا کر میری صنعت کی طرف دیکھ۔ هل تری من فطور، کیا کسی قسم کا کوئی خلل نظر آیا میری صنعت میں، میرے بنانے میں، میری تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل نظر آیا؟ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نظر نہ آیا ہو، بعض اوقات آدمی ایک دفعہ دیکھتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی صحیح طرح، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، بار بار اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھ، کوئی خلل نظر آیا؟ الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آخر کار تیری نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹے گی، لیکن میری صنعت میں خلل نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اور تمہارا معبود ایک ہی، اسی پر تم کو ایمان لانا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے قلب میں ایک نور چمکتا ہے، اور یہ نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر
ایک مسلمان کو ہزاروں کافروں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو مسلمان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کے قلب میں نور ہے وہ اس کے چہرے پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور جب اس کے اعمال صالحہ بڑھ جاتے ہیں تو یہی نور اس کو ولی بنا دیتا ہے. اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے ولایت کی 2 قسمیں، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ. ولایت عامہ تو مجرد کلمے سے حاصل ہو جاتی ہے، صرف کلمہ پڑھتا ہے اور ولی بن جاتا ہے. اور ولایت خاصہ جب یہ نور بڑھتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے، ولایت خاصہ میں داخل ہو جاتا ہے. ولایت کا مطلب تقرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اس لیے ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو راہ حق میں اپنے آپ کو فنا کر دے. فالولی هو الفانی والباقی بھی، ولی اپنے آپ کو پہلے فنا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو بقا عطا فرماتا ہے، پھر ایسی صفات اس کو عطا کرتے ہیں جس سے وہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کے جمال کو دیکھ لیتا ہے. ابراہیم بن ادہم ایک بڑے بزرگ گزرے. ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کیا تم ولی بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی حضرت بالکل چاہتا ہوں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا 3 کام کر لو، جب تم 3 کام کر لو گے تو تم ولی بن جاؤ گے. تو کہنے لگا کون سے 3 کام؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا کام یہ کرو دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے اپنی رغبت ہٹا لو. دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے اپنی رغبت ہٹا لو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے فارغ اور خالی کر لو. اور تیسرا کام یہ کرو کہ حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب جب تم نے یہ 3 کام کر لیے تو سمجھو ولی بن گئے تم. اسی لیے طالب آخرت کے اعتبار سے صوفیہ کی اولیاء کی 4 قسمیں بنتی. ایک زہاد، ایک فقراء، ایک خدام اور ایک نقاد. زہاد اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو اپنے ایمان کے نور سے جمال آخرت کا مشاہدہ کر لے اور اپنے آپ کو فانی دنیا کی زینت سے ہٹا کر آخرت کے جمال کی طرف متوجہ کر لے. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. اب جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف متوجہ کر لے گا تو اس سے جو چاہے گا وہ ملے گا اسے. اور دوسری جماعت فقراء کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رضوان اور فضل کے حصول کے خاطر اسباب دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دیتے تاکہ حضور قلب کے ساتھ کثرت سے عبادت کر سکے، حساب کتاب میں تخفیف آ جائیں گے اور اسی طرح جنت میں دنیا سے پہلے چلے جائیں. اور تیسری قسم خدام کی ہے. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دینداروں کی اور فقراء کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. ان میں بعض اوقات وہ بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور جو مال حاصل ہوتا ہے وہ دینداروں پر خرچ کرتے ہیں. اور بعض حضرات اس میں سارا دن لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور سوال کر کے رات کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ بہت اونچا مقام ہے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے داؤد اذا رأیت لی طالبا، اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو میری طرف آنا چاہتا ہو، میرے راستے کی طرف آنا چاہتا ہو، فَقُلْ لَهُ خَادِمًا، تو آپ اس کے خادم بن جانا، آپ اس کے خدمت گزار بن جانا. کتب احادیث میں ہے روز قیامت ایک شخص کو لے کر آیا جائے گا اور وہ اعمال کے اعتبار سے وہ شخص بالکل مفلس ہوگا، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا اور وہ جنت سے بھی مایوس ہو چکا ہوگا. بالکل ظاہر ہے جب اعمال نہیں ہوں گے تو آدمی جنت سے مایوس ہی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت اس شخص سے پوچھیں گے یا عبدی، اے میرے بندے،
هل تعرف ذلك العالم الذي كان في المحل الفلان، کیا تم اس عالم دین کو جانتے ہو جو دنیا میں فلاں محلے میں رہا کرتا تھا؟ وَهَلْ تَعْرِفُ ذَلِكَ الْعَارِفَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِ، اور کیا اس عارف کو، کیا اس صوفی کو، اس بزرگ کو جانتے ہو جو فلاں محلے میں رہا کرتا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا نام جی اللہ میاں میں تو جانتا ہوں اس کو. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے غفرت لک بھی، تیرے اس جان پہچان سے، اس تعلق سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو خواہ مخواہ دینداروں سے، علماء سے نفرت کا اظہار کرتے. انہیں بھی ذرا اپنے آپ کو شریعت کے آئینے میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس ڈھب پہ چل رہے ہو. بہرحال چوتھا مقام وہ نقاد کا ہے، عباد کا ہے. چوتھا مقام یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کثرت عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں تاکہ ثواب کا حصول حاصل ہو جائے. کیونکہ انسان کی زندگی تو گزر رہی ہے. اب جو شخص اس دنیا سے جائے گا، اس کا سفر مکمل ہوگا، یا تو اعمال صالحہ لے کر جائے گا یا برے اعمال لے کر جائے گا. ان ھذہ تذکرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ یاد دہانی، یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے. یہاں فمن شاء سے مراد اختیار نہیں ہے، بلکہ فمن شاء سے مراد ترغیب ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے. کیونکہ اللہ کی طرف جانے والا ایک راستہ، انسان اس راستے میں سفر میں، اور یہ سفر بھی طویل ہے، سفر چھوٹا بھی نہیں ہے، قصیر بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال تک اس کو فرض نماز بھی پڑھنی پڑیں گی، 60 سال تک اس کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے، 60 سال تک اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 60 سال کے دوران کسی فرض سے سبکدوش ہو جائے وہ. اب جب یہ سفر میں ہے تو سفر کے لوازم میں 3 چیزیں. نمبر 1 روشنی، اندھیرے میں تو سفر ہو ہی نہیں سکتا، سفر روکنا پڑ جاتا ہے. نمبر 2 رہنمائی، رہبر کی ضرورت، بغیر رہبر کے آدمی کیسے جائے گا. اور نمبر 3 رہبر کی شفقت کی بھی ضرورت ہے کہ صحیح راستہ بتائے اور اچھی امید دلائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ تمہارے سفر میں تمہارے لیے روشنی بھی ہے، رہبر کا کام بھی کرتا ہے اور شفقت کا کام بھی کرتا ہے، تم پر رحمت بھی ہے. اب اگر کوئی مسافر دوران سفر کسی جگہ رکتا ہے تو کیا وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو مطمئن اور خوش رکھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. مسافر تو ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں. دوران سفر اپنے آپ کو روک کر خوش کر لینا، یہ تو کفار کی مذمت میں آئی ہے آیت جس کے بارے میں. اللہ رب العزت کفار کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے، اس سے مطمئن ہو گئے بالکل. اسی لیے کتب احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچ، فکر، رنج و غم میں رہا کرتے تھے، اور کوئی بات بھی ہنسنے والی ہوتی تھی تو آپ فقط تبسم کر لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ قیامت کے وحشتناک اور دہشتناک جو مناظر تھے تو آپ کیسے ہنستے. اب جب یہ سفر جو چل رہا ہے تو سفر کا ایک منتہا بھی ہے، سفر کا اختتام بھی ہے. تو زندگی کے سفر کا اختتام کس جگہ پر ہے؟ تو وہ الی ربک الرجا، اختتام اللہ کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے.
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اب جو شخص اپنے ساتھ جیسے اعمال لے کر جاتا ہے، اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو بھی اس کا سفر مکمل ہوگا، اور اعمال اگر بد ہوں گے، گناہوں کا انبار لے کر جائے گا تو بھی سفر مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کوشش کرتا رہے، اپنے اعمال کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک وقت اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ وہ توبہ کرے، تو ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا تو نے 99 قتل کیے، تو اب معافی کا طلبگار ہے، کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا میری معافی نہیں ہو سکتی، تو تلوار نکالی اور کہا اس کو بھی قتل کر دو، عالم دین کو بھی قتل کر دو۔ اس حدیث کی ذیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس عالم دین نے بھی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے قتل ہی تو کر دیا تھا۔ پھر اس کو تھوڑے دنوں بعد دوبارہ یہ داعیہ پیدا ہوا، کسی دوسرے عالم کے پاس گیا اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اس عالم دین نے کہا ہاں توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کی شرط ہے، وہ شرط یہ کہ جس بستی میں تم ہو یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، تم دوسری بستی چلے جاؤ۔ تو اس نے شرط کو قبول کیا اور جانے لگا۔ راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ ابھی تک تو اس کی شرطیں پوری نہیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے نہیں ہم لے کے جائیں گے، توبہ تو کل ہی چل تو پڑا تھا اس طرف۔ جب یہ مقدمہ اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے قدم کس بستی سے زیادہ قریب ہے۔ اگر گناہگاروں کی، فاسقوں کی بستی سے زیادہ قریب ہیں تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہیں تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ پھر جب قدم گنے گئے تو وہ رحمت کی بستی، تو وہ نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ قدم قریب تھے، لہذا رحمت کے فرشتے انہیں لے گئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اسی لیے بھائی ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو، اور کوشش کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔